حسین آیا. آپ تو بول دیجئے سبحان اللہ. فراغنوں کے چنا پہ سر حسین آیا. یزید اب تو سمجھ لے, یزید اب تو سمجھ لے کہ افسری کا ہے. یزید بہت اچھا شعر ہے. زندہ باد زندہ باد. یزید اب تو سمجھ لے کہ اب کیا ہے. غم حسین کے ہوتے ہوئے کمی کیا ہے. سنا ہے آپ شعر سنتے ہیں. نعرے رسالت علماء اہل سنت, نعرے حیدری. اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا شاہ عارف قریشی صاحب بریلی شریف کی آمد منبر شریف پر ہو چکی ہے. شان خطابت کے ساتھ حضرت جلوہ افروز ہو چکے ہیں. بہت جلد حضرت کے خطاب نایاب کو سماعت کرنا ہے. بڑی اچھی شاعری, بڑے خوبصورت لہجے میں جناب عمران مقیم کلکتوی صاحب. کروں شکایت مجھے پڑھی کیا ہے. غم حسین کے ہوتے ہوئے کمی کیا ہے. ہوا ہے بند جو ہوا ہے بند جو آلے رسول پر پانے. ہوا ہے بند جو آلے رسول پر پانے. ہوا ہے بند رسول پر پانے. جہاں میں سے بڑی رسم کافری کیا ہے. سے بڑی رسم کافری کیا ہے. آج جو پانی نہ پلایا ہم اس کو کافر کہہ دیتے ہیں. لیکن میں نے بہت بڑا شعر میں پھر سے پڑھ رہا ہوں, سنیں آپ حضرات. ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ. ہوا ہے بید جو آلے رسول پر پانے. جہاں میں سے بڑی رسم کافری کیا ہے. جہاں میں سے بڑی رسم کافری کیا ہے. بتا رہی ہے یہ زہرا تونگری کیا ہے. جناب عمران مقیم کلکتوی صاحب جس قدر شاعری خوبصورت اسی قدر لہجہ بھی خوبصورت. بہترین شاعری آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی دوران آپ حضرات نے دیکھا گنبد خضرا کانفرنس 2 روزہ تاریخی گنبد خضرا کانفرنس منعقد ہے, جس کی پہلی شب ہے آج. اور اس پہلی شب کے لیے جس خطیب کا انتخاب کیا گیا وہ خطیب ماشاءاللہ عالمی شہرتوں کے مالک ہیں. خطیب ہندوستان, فاضل نوجوان, مبلغ اسلام, مجاہد اسلام, حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ عارف قریشی صاحب قبلہ بریلی شریف سے ان کا تعلق ہے. تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ. بریلی شریف شہر سے تشریف لائے ہیں
اور بہت ہی خوبصورت خطیب ہیں ہماری جماعت کے. انشاءاللہ ان کے خطاب نایاب کو سماعت کرنا ہے. پیاس کی شدت کے آگے ہر اذیت مر گئی. پیاس کی شدت کے آگے ہر اذیت مر گئی. قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. پیاس کی شدت کے آگے ہر اذیت مر گئی. قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو ہے کیا بات کہہ دی. کراری میں شعر پڑھ رہا ہوں. قسم خدا کی یہاں شاعری سنی جاتی ہے, شاعری سنی جاتی. کیا ہوا بیعت. اللہ اکبر. سب مل کے جواب دے دیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی. افضل بھائی میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں جس کی عمر 2-3 گھنٹے کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں بالکل تازہ ترین. عمران بھائی سفر کے دوران بس ان اشعار کی خلقت ہوئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. موقع محل کے اعتبار مجھے معلوم ہے کرالی میں معیاری شاعری سنی جاتی ہے. یہاں لب و لہجے پر کم توجہ کرتے ہیں لوگ, شاعری پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. اور جو اچھی معیاری شاعری کرنے والے جو شعراء ہیں, عمران بھائی کی کوشش یہ رہتی ہے کھنگالتے ہیں ہندوستان بھر میں مصنوعی شعراء کو بلاتے ہیں, ان کا انتخاب کرتے ہیں جو اچھی شاعری معیاری شاعری کرتے ہیں. وہ جناب عمران مقیم کلکتوی کی صورت میں آپ حضرات نے دیکھ لیا. مالک جو کائنات کا مولا سبھی کا ہے. مالک جو کائنات کا مولا سبھی کا ہے. قرآن کے لبوں پہ قصیدہ اسی کا ہے. مالک جو کائنات کا مولا. شعر سنیے گا کراری کے لوگوں, میں ایک شعر آپ کو تحفے کے طور پر دے رہا ہوں. مالک جو کائنات کا مولا سبھی کا ہے. قرآن کے لبوں پہ قصیدہ اسی کا ہے. فوج یزیدیت کو یہ کر دے گا خاتمہ. فوج یزیدیت کا یہ کر دے گا خاتمہ. آغاز میں حسین کی پوتا علی کا ہے. یہ کر دے گا خاتمہ. فوج یزیدیت کا یہ کر دے گا خاتمہ. آغوش میں حسین کی پوتا علی کا ہے. آغوش میں آغوش میں حسین کی پوتا علی کا ہے. ہر وقت ہوتی رہتی ہے لعنت یزید پر. ہر وقت ہوتی رہتی ہے لعنت یزید پر. انجام یہ حسین تیری دشمنی کا ہے. ہر وقت ہوتی رہتی ہے لعنت یزید پر. انجام یہ حسین تیری دشمنی کا ہے. انجام یہ حسین تیری دشمنی کا ہے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عارف قریشی صاحب قبلہ کو ٹرین بھی پکڑنا ہے, کم وقت ہے, اور اسی دوران حضرت کا خطاب نایاب بھی سماعت کرنا ہے. بہت جلد انشاءاللہ حضرت کے خطاب کو سنیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دوران ایک کلام کے لیے ایک ایسے شاعر کو زحمت دی جائے جس کی شاعری بہت معیاری ہے. لب و لہجے کے اعتبار سے وہ شاعر بہت معیاری شاعر ہے. غزل کے میدان میں, منقبت کے میدان میں, نعت گوئی کے میدان میں سر فہرست جناب محترم افضل الہ آبادی کا استقبال کر لیجئے. میں ان 4 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں. تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا. تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا. لقب چرا کے کوئی رہنما نہیں ہوتا. ہر ایک پھول پہ کھلنا حرام ہو جاتا اگر حسین کا اصغر ہنسا نہیں ہوتا. ہر ایک پھول پہ کھلنا حرام ہو جاتا اگر حسین کا اصغر ہنسا نہیں. ہلو, یہ اسٹیج کی دکن جانب کچھ لوگوں نے بائک کھڑی کر دیا ہے. جو اونر ان کے ہوں آواز سن رہے ہو تو بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے, ہٹا لیں. اور مولانا ذیشان یا مولانا محسن بنارسی آواز سن رہے ہو تو میرے پاس آ جائیں. حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بہت ہی کرم فرما الحاج مولانا عمران صاحب کی محبتیں اور آپ کے درمیان میری حاضری مسلسل کئی سالوں سے لگاتار یاد کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کی محبتیں بھی بے پناہ مجھے ملی ہیں. بہت اچھی فضا ہے ماشاءاللہ. ایک سما باندھا تھا, اللہ سلامت رکھے. بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے. میں ابھی اسی محور پہ تھوڑی دیر رقص کرنا چاہتا ہوں.
वाह 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 वाह। दरूद शरीफ पढ़ लें। ये आदमी वाह शफीना मौलाना ये करारी है, मुझे पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है, अच्छी शायरी की हैसियत है, मतलब पढ़ता हूँ। उस पे करे जमाल की रौनक जिधर गई, करे जमाल की रौनक की उस पे करे जमाल की रौनक जिधर गई, उस पे करे जमाल की रौनक जिधर गई, कांटों भरी ज़मीं को भी गुलजार कर गई। क्या मसला है भाई, वाह वाह वाह। भरी ज़मीं को भी गुलजार कर गई, गुलजार कर गई। और शेर पढ़ता हूँ शायद भाई। गुलजार कर गई बस में जहाँ में जैसे ही तेरे कदम पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह। दूसरा सानी की मदद कीजिएगा। बस में जहाँ में जैसे ही तेरे कदम पड़े, हर समत कायनात में खुशबू बिखर गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस, जलसा करारी गई, हर समत कायनात में बिखर गई, खुशबू बिखर गई। शायद भाई शेर देखिएगा। फिर चाँद ने भी अपना जिगर चाक कर, चांद ने अपना जिगर चाट कर दिया। फिर चाँद ने भी अपना जिगर चाक कर लिया, अंगुष्ठ नाज तेरी जो सूए कमर गई, अंगुष्ठ नाज तेरी जो सूए कमर गई, नात में खुशबू बिखर गई, हर समत कायनात में खुशबू बिखर गई। कलियों ने अपना हुस्न लुटाया खिराज में, कलियों ने अपना कलियों ने अपना हुस्न लुटाया खिराज में, खुशबू तेरी गुलों की कबा चाक कर सुभान अल्लाह, गुलों की कबा चाक कर गई, हर समत कायनात में खुशबू बिखर गई। और इस सिलसिले का आखिरी बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
اس پر کرے جمال نے آنکھیں جو کھول دی. بالکل اس پہ کرے جمال نے آنکھیں جو کھول دی. جلووں کی کائنات جہاں میں بکھر جلووں کی کائنات جہاں میں بکھر گئی. ہر سمت کائنات میں خوشبو بکھر گئی. اور ایک شعر اور پڑھنا چاہ رہا ہوں. ہاں پڑھیے. سرمت کوئی ہوا کوئی منصور ہو. سرمت کوئی ہوا کوئی منصور ہو گیا. جس پر بھی التفات کی تیری نظر جس پر بھی التفات کی تیری نظر گئی. کائنات میں خوشبو بکھر گئی. اور آپ کے رنگ میں کچھ شعر اسی آلے نبی کی پیاس نے دھتکار اپنا کیمرہ لگا دے چاہیے نا, موبائل لگا دے چاہیے لائیو میں, چھوٹا اسٹینڈ. آلے نبی کی پیاس نے دھتکار کیا دیا. نہر فرات تمہارے ندامت کے مر گئی. بہت اچھا. تمہارے ندامت کے مر گئی. ندامت کے مر گئی. نہر فرات تمہارے ندامت کے مر گئی. اور بہت ہی قیمتی شعر آپ سے حضور پڑھنا چاہتا ہوں. بہت ہی معتبر لوگ تشریف رکھتے ان کی موجودگی میں. شاید بھائی شعر دیکھیں انشاءاللہ شعر یاد رہے گا. دنیا کی ہر سبیل کو معراج بخش. دنیا کی ہر سبیل کو معراج بخش. دنیا کی ہر سبیل کو معراج بخش دی. اصغر کی پیاس کتنا بڑا کام کر گئی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام امام حسین, خاندان امام حسین, گنبد خضرا کانفرنس. زندہ باد, زندہ باد. اصغر کی پیاس کتنا بڑا کام کر گئی. اور آخری شعر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. شاید بھائی دیکھیے گا آپ کے کام کا شعر ہے. کرتے ہو کیوں تلاش عروس حیات, کرتے ہو کیوں تلاش عروس حیات کو تم. زہرا کی وہ کنیز تھی زہرا کے گھر گئی.
کیا شعر بول دیا زہرا کے گھر واہ 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 اس سے پہلے جو شعر پڑھا تھا شعر بھی پڑھیے بہت اچھا شعر ہے بھائی واہ 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 دنیا کی ہر سبیل کو معراج بخش دنیا کی ہر سبیل کو معراج دنیا کی ہر سبیل کو معراج بخش دی اصغر کی پیاس کتنا بڑا کام کر کتنا بڑا کام کر گئی ہر سمت کائنات میں خوشبو بکھر گئی اور آخری شعر اصغر کے لبوں پہ صبح تبسم کو دیکھ شعر سنے کراری والی اصغر کے لب پہ صبح اصغر کے لبوں پہ صبح تبسم کو دیکھ کر رن میں جو فوج شام تھی بے موت مر گئی رن میں سمیم آپ کے جی آئے بہت اچھے واہ 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 بے موت مر اوپر بیٹھا ہوا ہے ہر سمت کائنات میں خوشبو بکھر گئی اور مکہ دعاؤں کے ساتھ سبحان اللہ افضل نصیب ہو گئی نسبت حسین افضل نصیب ہو گئی نسبت حسین کی افضل نصیب ہو گئی نسبت حسین کی آئینہ حیات کی قسمت سنور آئینہ حیات کی قسمت سنور گئی وقت کم ہے انشاءاللہ دوسرے جناب افضل الہ آبادی اور اس کا کلام نعت کے مطلع سے شروع کیا اور منقبت کی خوشبوؤں تک لے جا کر کے آپ کی مشام جاں کو معطر کیا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شاعر ہندوستان جناب افضل الہ آبادی کی خدمت میں بہت اچھی شاعری بہت خوبصورت فیض اگر آواز سنتے تو وہ سی ڈی کا منہ مستورات کی طرف کر دو عورتوں کی طرف کو سب کو گھما دو دوسرا اعلان یہ ہے جناب محمد شاہ جہاں صاحب جن کا تعلق بھاگلپور بہار سے ہے یہ جلسہ سننے تشریف لائے اتنی دور سے اور یہاں کے حالات یہاں کے سجاوٹ وغیرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے انہوں نے 1021 روپے کا تعاون کیا ہے مسلم جوان کمیٹی کو ہم ان کے شکر گزار ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ بڑے سلیقے سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں اور جو سننے کا اصول ہے جو قاعدہ ہے بہت اطمینان کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کی سماعتوں سے مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی بڑے قاعدے سے آپ حضرات سن رہے ہیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں ارباب امت کو خصوصی توجہ خاص طور سے سنائے یہ سامعین ماشاءاللہ جلسے کی جان ہے ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور آپ لوگ بات پہنچے عابد خورشید صاحب سنیے گا آب رواں سے پیاس کا عنوان جیت کر یہاں سے افضل بھائی نے بات ختم کی ہے مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب عارف قریشی صاحب اللہ بریلی شریف تشریف فرما ہے
اور الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے مشترکہ خوش قسمتی ہے کہ گنبد خضرا کانفرنس جلسہ قراری جس شخصیت کی صدارت میں ہو رہا ہے، الحمدللہ صدر محترم صدر جلسہ پیکر اخلاص و محبت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ الحاج عمران صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ عرفیہ سید سراوا شریف کی بھی جلوہ گری ہو چکی ہے، حضرت تشریف رکھتے ہیں۔ ان علماء کرام کے موجودگی میں آئیے آج کے اس خطیب کا استقبال کر لیا جائے۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی عارف قریشی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب نایاب کے تمام سامعین کو ملتفظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! پیچھے والے لوگ تو بالکل بول ہی نہیں رہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اس وقت جلسے میں نہیں، ان کا وجود نظر آ رہا ہے، دل دماغ کہیں دوسری جگہ ہے۔ اگر پورے طور پر آپ جلسے میں حاضر ہیں تو اپنی حاضری کا، اپنی شرکت کا تھوڑا سا ثبوت دیجیے، اپنی آوازوں کو بلند کر لیں۔ پیچھے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں ہمارے ہاتھ ہمارے اچھے اعمال کی گواہی دے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! گنبد خضرا کانفرنس فیضان غنی نواز، فیضان اہل بیت، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری! نہ گھبرانا کبھی ظلم و ستم سے، یہ مانا شر کی راتیں جاگتی ہیں، حفاظت کے لیے اسلام تیری ابو طالب کی آنکھیں جاگتی ہیں۔ پلٹ میں جائے پلٹی ان کا 60 FPS 30 FPS 60 FPS پوری بھائی فور کی السلام علیکم۔ پبلک بھاگی، اب پبلک بھاگی۔ علماء جلیل احترام خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مولوی مولانا عمران رضوی صاحب پرنسپل دارالعلوم، وہیں پر حضرت علامہ مولانا ابراہیم حبیبی صاحب قبلہ نقیب اعظم ہندوستان بھائی جناب محترم شاہد رضا فرحوادی، وہیں پر معزز موقر شورائے اہل سنت، یہ سمجھیے میں کس کا نام لوں، کس کا چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی ناکام ہے۔ معزز قراری کے زندہ دل غیور مسلمانوں، اسلامی رشتے کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو کر دی تو مزہ آ جائے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ 1 گھنٹہ چلے جائیں گے۔ کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ سوئے نہیں، کئی دنوں سے یہاں سونے کے لیے آئے۔ یہ حالات آپ کو بتا رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں جس طریقے سے بٹوارا ہو رکھا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، وہی آپ نے منصوبہ اپنے دل میں بنا لیا ہے اور اپنی زمین طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ کر۔ کوئی کسی سے ٹچ ہو نہیں جائے، جیسے ہندوستان پاکستان ٹچ ہونا نہیں چاہ رہا ہے، ایسی آپ لوگ بھی ٹچ نہیں ہونا چاہ رہے ہیں۔ کرنٹ لگ جائے گا کیا؟ مجمع بہت زیادہ ہے، افراتفری کا ماحول بنا رکھا ہے۔ اتنا ڈیکوریشن اور اتنا روپیہ خرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ یہ بتائیے، ہاتھ اٹھا کر قراری کے آپ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، قراری کے لوگ کتنے ہیں؟ کافی ہیں قراری کے لوگ، مگر قراری کے لوگوں کو تو بڑا قرار ہونا چاہیے، آپ تو بڑے بے قرار ہیں۔
थोड़ा आप लोग पास में आ जाइए, आइए थोड़ा आगे बढ़ाइए। अभी इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है कि इतना आप परेशान हो रहे हैं। आ जाइए आप लोग, सब बात मानते हैं, थोड़ा सा आ जाइए आप लोग। ये इधर मेरे भाई जो खड़े हुए हैं, अगर जलसा सुनने के लिए आए हैं तो फिर महफिल में रुके, वरना अपने घर जाके काम कीजिए। हाँ, ये मेरे मदरसे के तलबा है, ये सब हम लोग यहाँ पर आके बैठ जाए। मैक ऑपरेटर साहब मोइन भाई, मैक आपका माशाल्लाह ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब बताऊंगा कि बिल्कुल बढ़िया है या ठीक है। मोइन भाई थोड़ी सी आवाज़ जहाँ तक सीटी ना मारे, आवाज़ बढ़ाइए इसकी, वो थोड़ी सी रिपीट और वापसी हल्का इको बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आप लोग ये बताइए, जिंदा हैं आप? जिंदा हैं? जिंदा हैं आप लोग? और जिंदा मैंने कह दिया तो नाम चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है, और कुछ लोग तो डर गए कहीं। ऐसा नहीं कि अगर जिंदा कह देंगे तो कुछ ज्यादा परेशानी आ जाएगी। यहाँ पर आप जितनी देर भी बैठे, जितनी देर यहाँ बैठे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا دشمن کے سینے میں سریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر۔ حضرات یہ ایک چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا ہے، نام بتا رہا ہے کچھ، تقریباً 3 سال کا ہے، سفید لباس ہے اس کا، آپ لوگ دیکھ لیں، اگر کہیں گارجین دیکھ رہے ہو تو اس کو لے جائیں، یہ رو رہا ہے۔ سب لوگ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ ادھر دیکھیے، اعلان ہو چکا ہے، جس کی امانت ہوگی اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ آپ لوگ ادھر دیکھیے، سر شام سے لے کر آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں، وقت بہت زیادہ نہیں ہوا، آپ لوگ ادھر دیکھیے یار، بڑا پیسہ خرچ کیا آپ نے۔ ہاں احساس کیجیے، آپ لوگ اپنے آپ پر احساس کیجیے، آپ یہاں بیٹھے، ملاقات آج آپ کی کسی ایرے غیرے سے نہیں ہے، ہاں بیٹھے رہیے یہاں پر، اور میں خود زور اپنے آپ پر نہیں دکھاتا ہوں، میرا تعلق جس سے ہے وہ بڑے زور کا مالک ہے۔ ہاں عمران بھائی نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ لوگ جتنی دیر بھی بیٹھیں، قریشی کی تقریر سنیں، اگر مزہ نہ آئے پھر اس کے بعد میں ملاقات کرنا، اور مزہ آئے تو پھر جی لگا کے بولتے رہے یا رسول اللہ۔ ہاں یہ تھکے ہوئے چہروں میں قریشی کا انداز نہیں تقریر کرنے کا، ذرا حساس وشاس چہرے لے کے آئیے اور مسکرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ میں آپریٹر صاحب موہن بھائی تھوڑا سا واپسی ہلکا ہی کو بڑھائیے، ہاں جہاں تک آواز سمجھ میں آئے گی، میں خود اپنے سامعین کو سنانے کے لیے آیا ہوں، آواز سمجھ میں نہیں آئے گی پھر کر دیا جائے گا، آپ ڈریے مت، ای کو بڑھائیے، اللہ کا شکر ہے، ہاں جی لگا کے بولتے ایک بار یا رسول اللہ۔ میں پہنچ رہا ہوں اپنی منزل تک، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور سب لوگ لہب کے بول دے یا رسول اللہ۔ ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، جو لوگ کعبہ شریف میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، علماء اکرام اگر تھوڑا سا پاس میں آیا تو مہربانی ہوگی، میں اپنے علماء کو زیادہ تکلیف بھی دیتا ہوں، مگر تھوڑی سی اسٹارٹنگ اگر آپ کی محبتیں مل جائیں گی تو میں کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے جو پیغام اپنی امت مسلمہ کو دینے کے لیے آیا ہوں، اپنے آقا کے غلاموں کو، وہ پہ دے کر چلا جاؤں گا، اور انشاءاللہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ تاریخی گنبد خضرا میں آنے والے قراری کی زندہ دل اور الہ آباد و کوشامبی کے اطراف و علاقے کے معزز موقر سامعین، ایک پیغام لے کے جانا کہ ہمیں نبی کی محبت میں جینا ہے، نبی کی محبت میں مرنا ہے۔ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے اچھے شعر پڑھے، سنے ہیں آپ نے، بڑے بڑے اچھے شعراء سے آپ نے شعر سنے، اور ابھی مجھ سے پہلے کئی شاعر نے، شاعر اسلام مداح خیر النام راشد بھائی نے پڑھا، عمران مقیم صاحب نے پڑھا، اور افضل بھائی الہ آبادی صاحب انہوں نے پڑھا، بہت اچھا پڑھا، مگر یہ کون ہے؟ شاعر اسلام۔ کون ہے؟ بولیے آپ لوگ، بولیں گے ابھی نہیں بولیں گے جبرن بلوائیں گے۔ ہاں میں اپنے باپ کے نام پہ نہیں، مدینے والے کے نام پہ بلوا رہا ہوں۔ شعراء نے بڑے بڑے اچھے شعر پڑھے، اور یہ شاعر اسلام، اور اگر شاعر اچھا کلام پڑھ جائے تو کوئی قابلیت کی بات نہیں۔ ہاں بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، اگر شاعر اچھا کلام پڑھ جائے تو کوئی قابلیت کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کا کام ہے۔ اور
جو اپنا کام اچھا کر جائے تو اس سے کوئی قابلیت کی بات نہیں، مقرر ہو کے پھر اگر اچھی نعت پڑ جائے تو قابلیت کی بات ہے۔ اب ذرا جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، مگر کعبے کبھی کعبہ، مگر کعبے کبھی کعبہ مدینہ راجدھانی ہے، مگر کعبے کبھی کعبہ مدینہ راجدھانی ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں سب لوگ محبت کے ساتھ بولتے یا رسول اللہ، اور توڑ کے کہتے یا رسول اللہ۔ اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا۔ نعت شریف آپ لوگ میری مرضی سے سن لیں، تقریر میں آپ کو آپ کی مرضی سے سنا کے جاؤں گا۔ اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا، اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا، اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا، اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا، اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا، اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا، اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا، اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا، ہمارے ملک میں خواجہ پیا کی حکمرانی ہے، ہمارے ملک میں خواجہ پیا کی حکمرانی ہے۔ اور میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ لوگ محبت کے ساتھ بول دے یا رسول اللہ۔ بریلی شریف کا نام سنا ہے آپ نے؟ بھئی کتنے لوگوں نے سنا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ اگر واقعی میں جب جانوں گا بریلی والے تو مجمع میں ایک ہنگامہ ہونا چاہیے بریلی کا، ہاں بریلی والے تو ہنگامہ ہونا چاہیے۔ بریلی کا نام سنا؟ بریلی شریف کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ بریلی شریف میں ایک عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ گر ہے۔ نہیں بولیں گے آپ؟ بولیے طرف کے سبحان اللہ۔ بریلی شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت، اور ابھی چند سال پہلے ایک شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوئی، وصال ہوا۔ اس شخصیت کو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اگر تاج الشریعہ والے ہیں، ابھی میں نے پچھلے 3 دن پہلے نیپال میں جب یہ شعر پڑھا تھا تو پورے نیپال میں ایک ہنگامہ لگ رہا تھا کہ سرکار تاج الشریعہ کو ماننے والے ہیں، اور آج میں ضلع کوشامبی میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر تاج الشریعہ والے ہو تو پھر لگ کے بولو یا رسول اللہ۔ ہنگامہ ہونا چاہیے مجلس میں، محفل میں لگنا چاہیے کہ ہم سرکار کے دیوانے ہیں۔ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں، فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں، فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں۔ جو سرکار تاج الشریعہ کا چاہنے والا ہے، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔
فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں، فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں، فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں، کہ فقط میں زمانے میں میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ کی دنیا دیوانی ہے، میرے تاج شریعہ کی دنیا دیوانی ہے، میرے تاج کی دنیا دیوانی ہے، کعبہ شریف مکہ میں جو مذہب کی نشان، میں نے مقدس خطبے کے بعد مقدس کلام پاک کی مقدس آیت پاک تلاوت، آپ لوگ محبت کے ساتھ ایک بار کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مقدس کتاب، اللہ کا پاک پوتر کلام، میں نے رب قدیر کے قرآن سے قرآن کی مقدس آیت پاک تلاوت کی۔ میرا آپ کا رب قدیر قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا منیرا۔ ارے آپ لوگ بیٹھیے نیچے، آپ نیچے بیٹھیے، آپ لوگ نیچے بیٹھ جائیے، نیچے بیٹھ جائیے آپ لوگ، سب لوگ کلب کے بولتے یا رسول اللہ۔ میرا آپ کا رب قدیر قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ایک غیب کی خبریں بتانے والے نبی، وہ غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میں نے آپ کو حضرات، یہ وائلنٹر حضرات دیکھیں یہ کیا ہنگامہ ہے، اور انسپیکٹر کراری اگر آواز سن رہے ہیں تو تھوڑا سا کنٹرول کریں، کون لوگ ہیں جو بدنظمی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جہاں ہیں بیٹھ جائیں، جو لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں خود، ہاں یہ لوگ جو باہر وہاں لڑ رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں، یہ سمجھیے بڑی شرم کی بات ہے، اتنا روپیہ اتنا انتظامات ڈیکوریشن آپ نے کیا، اور شیطان تو برگلاتا ہی ہے، اور شیطان نے حضور کے ذکر کو آج روکا نہیں ہے۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ شیطان نے کس طریقے سے لوگوں کو بہکایا۔ ہاں ذرا جی لگا کے ایک بار بولتے یا رسول اللہ، آپ لوگ کر کے بولیں یا رسول اللہ۔ یہ جو لوگ انتشار کر رہے ہیں نا،
یہ کل صبح میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کل اپنے کارناموں پر روئیں گے. ان کو آنسو میسر نہیں ہوں گے ان کو رونے کے لیے. یہ جو انتشار کر رہے ہیں سب لوگ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. میرا رب قدیر قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. غیب کی خبریں بتانے والے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اور اپنے حکم سے اپنی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے. میرا رب کی قرآن کی آیت اگلے 2 قرآن کی آیت کے تو جو اعلان کر رہے ہیں وسراجا منیرا. او میرے مکی محبوب میرے سوڑیا میں نے آپ کو سراج روشنی بنا کے بھیجا ہے. آپ کو تو چمکا کے بھیجا ہے. او میرے لجپال نبی جو تم سے مل جائے گا میں رب فرماتا ہوں اسے بھی چمکا دوں اسے بھی چمکا دوں گا. میرے سرکار بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کی نظر جب اس قرآن کی آیت پہ پڑی پکار اٹھے. صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میرے نبی سے پیار کرنے والوں میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ کریم کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے. اس رب قدیر نے ہمیں جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے. کیا ہے وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام. میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں اور یہ آج جو ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں نا یہاں یہ ذکر ہم آج صرف ہمیں کر رہے ہیں. یہ 1450 برس کے بعد ہم یہ ذکر نہیں کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں پرچار شروع ہو گیا. دنیا کا سب سے پہلا انسان دنیا کا سب سے پہلا بشر دنیا کا سب سے پہلا خاکی دنیا میں آنے والا سب سے پہلا اللہ کا نبی جناب آدم علیہ السلام آئے. آ کے کہتے ہیں لوگوں اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ آنے والے. جناب شیس آئے بولے اللہ کا نبی آنے والا ہے. حضرت ابراہیم آئے بولے اللہ کا نبی آنے والا. جناب حضرت سلیمان زکریا یحییٰ موسیٰ حضرت دانیال جناب ایوب جناب سلیمان اللہ کے کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء اور رسول آئے. ہر ایک نبی کی زبانیں معجزے والی زبان پہ تھا. اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ آنے والے ہیں. اس کائنات میں سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا آپ بولیے اللہ. کون ہے میں کہوں گا کون آپ کو بولنا ہے کیا میں کہوں گا کون آپ کو بولنا ہے. آسمان کو بنانے والا. دیکھیے قریشی تقریریں آپ روز سنتے رہتے ہوں گے مگر جہاں سے اسٹارٹ ہے دنیا کی وہاں سے لے کے چل رہا ہوں آپ کو. جو خالق کائنات ہے جو مالک کائنات ہے وہاں سے لے کے چل رہا ہوں. جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ. آسمان کو بنانے والا زمین کا فرش بنانے والا آسمان پہ سورج کو چمکانے والا چاند کو دن و رات کو بنانے والا ماں کے پیٹ میں تصویر گری کرنے والا موت و حیات دینے والا
जिंदगी और मौत को देने वाला, जानवरों को पैदा करने वाला, पानी बरसाने वाला, पानी बरसाने वाला, हवा चलाने वाला, हमें रोजी देने वाला कौन है लोगों, कौन है? ये हमें कहना पड़ेगा, कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह है तो फिर उसकी पाकी बयान करना है कि अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, बोलिए सब लोग तरफ सुभान अल्लाह। ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीन जब न थी, ये समा जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन की ये गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन को अल्लाह ने बेमिसल बेमिसाल बनाया। न मेरे मुस्तफा की तरह कोई जमीनों में, न मुस्तफा की तरह कोई आसमानों में, न अल्लाह की आसमानी मखलूक में मेरे तेरे नबी की तरह कोई है, न अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में तेरे मेरे नबी की तरह कोई है। होता भी कैसे, अल्लाह ने बनाया ही नहीं, जब बनाया नहीं तो फिर हमें सदा लगानिया तो सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आने वालों, मेरे नबी कौनैन की वलादत के वो पाक पवित्र वो लम्हात सुनो। मेरे आका सैयद कौनैन की प्यारी वालिदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना फरमाती हैं, मुझसे कहा गया कि हुजूर की पैदाइश का जिक्र करना है, तो जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। महफिल इमाम हुसैन की हो, महफिल किसी अल्लाह के वली की हो, महफिल चाहे सरकार हो से पाक की हो, जिक्र तो असल में खालिक कायनात के महबूब का होना है। इसलिए कि वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। मेरे नबी की प्यारी माँ जी आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन हम मोमिनों की माँ, मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं, मेरा लाल मेरा लजपाल मेरा सोना मेरा मक्की मेरा मदनी मेरा लजपाल मोहम्मद मेरे शिकम में आए। जिस रात मेरा लाल मेरे शिकम में आया, मुझे पता ही नहीं चला मैं हमल से हो गई हो, मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा नबी की माँ जी आप फरमाती हैं, आप फरमाती मुझे पता नहीं चला मैं हमल से हूँ। हालांकि हालात ये होते, दुनिया का ये तो माहौल है, ये तो फितरती तकाजा है। हर औरत जब हमल से प्रेगनेंटी का आलम होता है तो हर औरत परेशान हो जाती है, अजब अजब तरीके की परेशानियां उसके सामने खड़ी हो जाती है। आप फरमाती हैं मुझे पता नहीं चला, फिर आपको कैसे कुछ तो पता चला होगा, आप हमल से हो गई, क्योंकि बयान आप ही कर रही हैं। आप फरमाती हैं वैसे तो मुझे दुनिया के एतबार से पता नहीं चला, मगर मेरे ख्वाब में जब पहला महीना गुजरा, मेरे ख्वाब में अल्लाह का सबसे पहला नबी दुनिया में आने वाला, सबसे पहला बशर, सबसे पहला फाकी जनाब आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। मेरे
ख्वाब में आए, आने के बाद कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार की माँ बनने वाली हो। जनाब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम दूसरे महीने में आए, आने के बाद कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। फिर तीसरे महीने अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब नूह नजीउल्लाह है, बोले वो नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, बोले नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। फिर हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह है, आखिरी महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर ईसा रूहुल्लाह है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का पाक पैगंबर आखिरी महीने में ईसा रूहुल्लाह है, बोले नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में से कितने नबी मेरे नबी की आमद पे आमिना को खुशखबरी देने आए, मुबारकबादियाँ देने आए। जब अल्लाह के नबी मेरे आका की पैदाइश पे आमिना तैयबा ताहिरा को मुबारकबादियाँ देने अल्लाह के नबी आए, तो फिर हमारा भी हक बनता है हम अपने नबी की माँ को सलाम फिर सलाम पेश करें। आइए मेरे साथ हो जाए, ओ सलाम तुझे पे भी आमिना, बोलिए सुभान अल्लाह। ओ सलाम तुझे पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मेरा जिसे माँ है तमाम। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है मेरा लाल मेरा लजपाल मुकम्मल 9 महीने मेरे शिकम में रहे, कभी मुझे तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा है। आप फरमाती हैं 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम में रहे, मगर कभी मुझे तकलीफ का सामना नहीं करने पड़ा। आमिना ये तो फितरती माहौल है, सारे दिन परेशानियां, सर में दर्द, पेट में दर्द, कोई भी परेशानी आ जाती है। आप फरमाती हैं ओ मेरे लजपाल, मेरे बेटे के गुलाम, मेरे बेटे के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी, तुमने अल्लाह की मुक़द्दस किताब नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे लजपाल मोहम्मद, मैंने तुम्हें तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। और जो रहमत बन के आता है वो परेशानियां नहीं देता है। मेरे आका की वालिदा आप फरमाती 9 महीने मुकम्मल हमल से रही, कभी कोई परेशानी का सामना नहीं आया। 9 महीने मुकम्मल होने के बाद में आखिरी महीना वो भैया वो साथ वो पाक वो पवित्र दिन आ गया जब मेरे लाल की पैदाइश होने वाली थी। बोली जी लगा के सुभान अल्लाह, मजा आएगा आपको, बाहर आएंगी जी लगा के तलब के बोलिए या रसूल अल्लाह। आमिना फरमाती हैं मेरे लाल का वो वक्त आ गया कि दुनिया में आने वाले हैं, मेरे मोहम्मद मेरा लजपाल दुनिया में आने वाला है। आखिरी नबी सैयदुल अंबिया नबीउल अंबिया आने वाले हैं। मेरे नबी को अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। कितनी बड़ी बात है ये कलमा जो हम पढ़ते हैं ना, ये कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा है। और कितने नबी ऐसे हैं जिन्होंने तेरे मेरे नबी की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश जाहिर की है। और कोई एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसने तेरे मेरे नबी का जलसा ना किया हो, जिसने तेरे मेरे नबी का जिक्र ना किया हो। उसी लजपाल मोहम्मद का दुनिया में आने का ज़ुहूर होने का वक्त आ गया है। आप
फरमाती हैं वो रात आई जिसे अल्लाह करीम ने जिस रात को बड़ी फजीलतें अता फरमाई है, अल्लाह ने जिस रात को बड़ी फजीलतें अता फरमाई, इसलिए कि उस रात में कायनात का रखवाला, कायनात का मालिक आने वाला है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती मेरा लाल आया तो रात जा रही थी, दिन आ रहा था। क्या कहती हैं आप फरमाती कि रात जा रही थी और दिन आ रहा था। आप लोग बहुत सुस्ती के साथ सुन रहे हैं, बहुत मेहनत में कर रहा हूँ। शायद आपसे अगर पहली मुलाकात ना होती तो फिर बाउंस मार जा पड़ जाता। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मोइन भाई सीटी अब तक मारना खत्म नहीं कर पा रहा है। वैसे माइक बहुत ठीक है आपका, मगर मेहनत बहुत करना पड़ी। थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ाएं आप, थोड़ी हल्की वापसी दे दें थोड़ी सी। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी रिपीट बढ़ा दे, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की प्यारी माँ जी आमिना तैयबा ताहिरा सायदा उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना फरमाती मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा मोहम्मद, मेरा मक्की, मेरा मदनी, मेरा सोना लजपाल आने वाला है। वो रात आई जिस रात में मेरा लाल आया, मेरा लाल आया। रात जा रही, लोग कहते कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में देवबंदी वहाबी कहते हैं कि आका करीम सैयद कौनैन के मुसलमान दहशतगर्दी फैलाता। कितने गैर मुस्लिम में से भी मिलेंगे मुसलमान दहशतगर्दी फैलाता। मैं आपको मैसेज और एक पैगाम दे के जाऊं, मेरे आका सैयद कौनैन जिस रात आए, मेरे मुस्तफा न रात में आए, न रात में आए, न दिन में आए। मुस्तफा न रात में आए न दिन में आए। कोई सवाल करेगा रे फरदा कुरैशी तुम कहते हो न रात में आए न दिन में आए, मैं कहूँगा हाँ मेरा नबी न रात में आया न दिन में आया। रात जा रही थी दिन आ रहा था, न रात थी न दिन था। मेरे मुस्तफा है इसलिए कि मेरे आका अगर रात में आते, ये रात शान से दिन से कहता हो दिल मैं मुबारकवादियों के लायक हूँ, मैं बड़ी शान वाली हूँ। इसलिए अल्लाह का आखिरी नबी, 1.25 लाख नबियों का नबी मुझ में मोहम्मद तशरीफ लाए हैं। अगर मेरे मुस्तफा दिन में आते तो दिन रात से कहता हूँ रात तुझसे अफजल मैं हूँ, इसलिए कि लजपाल नबी तुझ में नहीं आए मुझ दिन में आए हैं। मैं शानों वाला हूँ तो मेरे नबी ने इन दोनों के झगड़े को मिटाने के लिए मेरे मुस्तफा न रात में आए न दिन में आए। रात जा रही थी दिन आ रहा था, उजाला खत्म हो रहा था, अंधेरा खत्म हो रहा था, उजाला आ रहा था। पूरी कायनात में ये जो उजाला है, ये उजाला तेरे मेरे नबी का, ये तेरे मेरे नबी का सदका है। ये उजाला आज दिख रहे हैं आपको, बहारें दिख रही है कायनात में, जितनी भी चमक है तमक है, ये सब मेरे मुस्तफा का सदका है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि अभी मेरे लाल की भी पैदाइश नहीं हुई थी, अभी हमल से थी, आखिरी महीना चल रहा था। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं मैं हमल से थी कि मेरे लाल का पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब था। मुझे 2 चीजें बड़ी परेशान कर रही थी। एक चीज मेरे दिल में, मेरे जहन में परेशान कर रही थी, एक ख्याल ने मुझे तड़पा के रख दिया। वो ख्याल ये था कि मेरे जिस घर में थी उस घर में मेरे पास मेरी हेल्परी के लिए कोई औरत मौजूद नहीं थी। मैं तन्हा थी। मेरे ससुर जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। आप फरमाती हैं मैं परेशान थी। दूसरी परेशानी मुझे एक और लायक थी, एक चीज ने और परेशान कर रखा था। जिस रात में मेरे लाल की पैदाइश होने वाली थी उस वक्त में मेरे घर में चराग जलाने के लिए दिया मौजूद नहीं था।
چراغ جلانے کے لیے میرے گھر میں ایندھن موجود نہیں تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جو یہ دو چیزیں مجھے لائق تھی، بڑا پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایک تو پریشانی یہ تھی کہ میرے گھر میں اجالا کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی چراغ نہیں۔ دوسرا یہ کوئی عورت جس وقت میں، ایسے وقت میں عورت جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو کسی عورت کی ہیلپ کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔ اچانک میرے دل میں یہ خیال ہی تھا، میں اس خیال کو لے کے بڑی پریشان تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی۔ ان پھٹی ہوئی دیواروں سے کیا دیکھتی ہوں، لمبے لمبے قدوں والی، خوبصورت والوں والی، خوبصورت چہرے والی، خوبصورت آنکھوں والی عورتیں آنا شروع ہو گئی۔ ایک آئی، میں نے کہا آنے والی ہو کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ آنے والی کہتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں، اس لیے کہ آمنہ میرے نبی کی ماں جی نے اس سے پہلے کبھی ایسی عورتیں دیکھی نہیں تھی، اتنے حسن والی، اتنی لمبے قدوں والی عورتیں دیکھی نہیں۔ آپ فرماتی میں ڈر گئی، حیران و شجدر رہ گئی۔ آنے والی ہے کون ہو، کہتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے، میں جنت سے آدم علیہ السلام کی بی بی حوا آئی ہوں۔ اے آنے والی ہے کیوں آئی ہے؟ آنے والی کہتی آمنہ تجھے مبارک ہو، تم 1.25 لاکھ نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے۔ دوسری آئی، میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی آمنہ میں ہاجرہ اللہ کے نبی اسماعیل کی ماں ہوں۔ تیسری آئی، کہنے لگی آنے کے بعد میں بولی میں مریم اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہو، کیوں آئی ہو؟ آنے والی کہتی آمنہ تمہیں مبارک دینے، تم اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والی ہو سلام تجھے بے بی آمنہ، تیرے لال پر بے درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے ماں ہے تمام ہے۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت آمنہ فرماتی اس کے بعد میں میرے گھر میں عجب طریقے کے پرندے آنا شروع ہو گئے۔ کہتے مصطفیٰ ہماری طرح ہے، او دے منہ مسور کی دال، بولے مصطفیٰ ہماری طرح۔ وہ اپنی صورت دیکھ، اگر اپنی صورت کو دیکھے وہ کہہ دے اپنی بی بی سے میں تیری طرح ہوں، تو بی بی کہے گی تو کہاں میں کہاں؟ تیری بی بی تجھے پسند نہیں کرے گی اپنی طرح کہنے کو، اگر اپنی طرح اپنی بی بی سے کہہ دے تب یہ پسند نہیں کرے گی۔ تو بابی دیوبندی ادھر ادھر والے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، اگر حضور تمہاری طرح ہے، میں بات بالکل حقیقت بتانے جا رہا ہوں، اگر تمہاری طرح ہے حضور، آؤ حضور کی کمالات دیکھو، مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا نوازا ہے، مصطفیٰ کو اللہ نے دیکھو کتنا نوازا۔ میرے آقا کی پیاری والدہ طیبہ طاہرہ فرماتی میرا لجپال پیدا ہونے والا تھا، میرے گھر میں عجب عجب طریقے کے پرندے آنا شروع ہو گئے، اپنی چوچوں میں موتی لے کے آئی، میرے بستر کے چاروں طرف بکھیرنا شروع کر دیے۔ ہمارے بھی گھروں میں عورتیں حمل سے ہوتی ہیں، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی ایک بچہ بھی ایسا پیدائش کے وقت میں کسی ماں کے گھر میں کوئی پرندہ کیا کوئی کوا بھی آ کے بیٹھا ہو اس پکوالے کے لیے، مگر اللہ نے جنت سے میرے آقا سید کونین کی ولادت کے وقت میں پرندوں کو بھیجا، ہیرے موتی لے کے آئے، چاروں طرف سے بکھیرنا شروع کر دیے۔ آپ فرماتی اس کے بعد میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل عورت آئی، آنے کے بعد میں نے کہا آنے والی کون ہے؟ کہتی ہے آمنہ ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا ہے، حیران نہیں ہونا ہے آمنہ، میں جنت سے حوروں کی ملکہ اپنے نبی کے استقبال کے لیے آئی ہوں، آمنہ تنہا نہیں آئی ہو، جنت سے اللہ نے حوروں کو ساتھ میں بھیجا ہے، میں تنہا نہیں، حوروں کو ساتھ میں، حوروں کی ملکہ آئی ہوں، اس لیے کہ تجھے مبارکبادی دینے
ہے، اس لیے تو آخری نبی اللہ کے نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی، پھر اس کے بعد میں آپ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے ہو گیا نور کا ظہور، میرے نور سے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی وہاں لے کے آپ کو آ رہا ہوں، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ عارف رضا قریشی جو بات بھی کہے گا وہ دلیل یا تو قرآن سے ہوگی پھر یا حدیث سے ہوگی، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کی آخری آیت ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس کا ترجمہ میں نے کیا محبوب میں نے آپ کو چمکا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو چمکا کے بھیجا ہے، اور جو آپ سے مل جائے گا، جو آپ سے کانٹیکٹ بنائے گا وہ بھی چمک جائے گا۔ اب دیکھیے کیسے چمکے گا، جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی آمنہ فرماتی میرا لال کی پیدائش کا وقت ہوا، جب میرا لال آیا فخرج منی نور، ہو گیا میرے بطن سے نور کا ظہور، آ گئے کائنات میں رب کے محبوب، آ گئے کائنات میں پیارے حبیب میرے آقا سید کونین آئے۔ آپ فرماتی اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا اپنے لال، اپنے لجپال، اپنے محمد کو دیکھوں، اپنے بیٹے کو دیکھوں، میرا لال ہے کیسا۔ ہر ایک عورت کی تمنا اور آرزو رہتی، اس لیے کہ جس وقت میں عورت حمل سے ہوتی ہے بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ساری پریشانیاں برداشت کرتی ہے، مگر اپنے لال کو آنگن میں کھیلنا یہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بچوں کی قدر تو وہ جانتے ہیں کہ جن کے بچے نہیں ہوتے، ان سے پوچھو کہ بچہ اولاد کتنی قیمت، اللہ قیمت نعمت ہے اللہ کی۔ ہاں اولاد جن کے پاس بچے نہیں ہیں، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ آئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اپنے محبوب محمد اپنے لال لجپال کو دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیسا، ہر ایک عورت دیکھتی ہے۔ آپ فرماتی جب میں نے دیکھا، میں میلاد والے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ، اور سب کے بولتے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی ماں جی آمنہ فرماتی فرائیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا، بولیں گے آپ لوگ، جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ فرائیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا میں اپنے لال کو دیکھوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، جو کہتے میرے نبی اپنی طرح بشر جنہیں میرے نبی کو اپنی طرح بشر بتانا آتا ہے، آؤ دیکھو میرا نبی تیری طرح ہے یا میرا نبی افضل البشر ہے، یا میرا نبی کائنات میں سب سے افضل والا سب سے سونا ہے۔ میرے آقا کی والدہ فرماتی فرائیتو کا نمک ہولن، میں نے دیکھا میرے لال کے سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے کوئی بچہ جو جب پیدا ہوا ہو تو پیدا ہوتے ہی سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہو۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بیٹے کے سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، ناف کٹے ہوئے ہیں، پاک و صاف ہے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کان ساجدہ۔ ادھر میرا لجپال محمد آئے، آتے ہی میرے لجپال نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں سر کو رکھا۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی فرماتی میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح میرے لال نے سر کو سجدے میں کیوں رکھا ہے۔ جب آپ نے دیکھا سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تو آپ کی نظر معجزے والے ہونٹوں پہ پڑ گئی ہے، اور ہونٹوں پہ پڑی تو دیکھا کہ ہونٹ میرے نبی کے لبہائے نازل رہے ہیں، نبی کے لبہائے ناز، نبی کے ہونٹ معجزے والے ہل رہے ہیں۔ جب میرے نبی کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھا تو پھر دل میں خیال آیا سنو تو صحیح یہ پہلا دن ہے، پہلا دن ایک دن بھی نہیں گزرا، چند گھنٹوں کی بات بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے کہ میں نے دیکھا میرے لال کے ہونٹ ہل رہے، میں نے ان
होठों को हिलते हुए होठों को कान पे लगाया, कान पे लगाना था, सुनो तो सही आवाज क्या आ रही, तो आवाज 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 आवाज, अगर आपकी आवाज मुझ तक पहुंच जाए तो मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। आवाज आवाज मेरे मुस्तफा के लम्हाए नाज से क्या आवाज आ रही, तो आवाज आती अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती उम्मती। ओ मेरे परवरदिगारा, ओ मेरे रब्बा, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। मेरे मुस्तफा से दुनिया में आए तो उम्मत को बख्शवाने की दुआ करते हुए आए। जब मैदान महशर का हंगामा बरपा होगा, चारों तरफ से इंसान परेशान होगा, नफसी 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 का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा। उधर मेरा लजपाल नबी रब की बारगाह में सर को झुकाए होंगे सजदे में, और रब की बारगाह में कहेंगे यही कलमा रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। रब फरमाएगा या मोहम्मद फरास का, ओ मेरे लजपाल नबी सर को उठाइए। मेरे रब्बे कदीर के प्यारे नबी आकाए दो जहां, आप रब की बारगाह में अर्ज करेंगे रब्बा ये सर मोहम्मद का जब तक नहीं उठेगा, जब तक मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श नहीं देगा। ओ मेरे परवरदिगार, मैंने खुद ये सर नहीं झुकाया, तूने ये तो मुझसे वादा कर रखा है। रब्बे कदीर तेरा कुरान गवाह है, तूने कुरान में फरमाया वाला सौफा युगतीका रब्बुका फतरदा। ओ मेरे लजपाल नबी, मैं तुम्हें इतना दूंगा तुम राजी हो जाओगे। शायर कहता है मेरे आका सर को सजदे से उठाएंगे नहीं, तो शायर कहता है, शायर की ज़बानी सुनो, अल्लाह क्या फरमाएगा, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो। फरिश्तों मोहम्मद को देखो, सर है सजदे में आंखों में आंसू, सर है सजदे में आंखों में आंसू। रब हबली दुआ कर रहे हैं, सर है सजदे में आंखों में आंसू। रब हबली दुआ कर रहे हैं। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी को अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों का इमाम, 1.25 लाख नबियों का सरदार बनाया है। 11 शरीफ का मुबारक व मुतबरक महीना चल रहा है। मैं चाहता हूँ होसे पाक का भी कुछ फैजान हासिल कर लिया जाए। मेरे सरकार होसे पाक को भी क्या समझते हो, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। मेरे आका सैयद कौनैन नबियों के सरदार हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया वो 1.25 लाख नबियों का सरदार है। और जिस वली की अल्लाह ने मुरीदी में हमें दिया, हमें जिस वली को अता फरमाया वो अल्लाह के वलियों का सरदार है। सरकार वो सिपाही की तरफ आ रहा हूँ, जी लगा के बोल दे यार रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात और सुन ले, अभी हंगामा हुआ उस पर जी लगा के एक बार बोले यार रसूल अल्लाह। जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए इस दुनिया में, जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए तो शैतान के पेट में दर्द हो गया, शैतान रोने लगा। क्या? शैतान रोने लगा। जरा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो शैतान रोया, तो शैतान के चेले चपाटों ने कहा गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे? बोले तुम्हें पता नहीं क्यों रो रहा हूं मैं? बोले अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। क्या कहा? अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। तो शैतान के चेले बोले अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए तो क्या ताज्जुब की बात है, अल्लाह के 1.25 लाख नबी आए इनसे पहले, तो हमने कभी रोते हुए तो तुम्हें नहीं देखा। क्या हमने तुम्हें कभी रोते हुए तो नहीं देखा?
اچھا اسے بھی پتا ہے کہ حضور بڑی شانوں والے ہیں؟ پتا ہے نہیں پتا ہے؟ اور جھگڑا کرنے والوں کو یہ پتا نہیں کہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں حضور کی محفل کو برخاست کر رہے ہیں، اس میں انتشار کر رہے ہیں، تو حضور ہم سے ناراض ہو گئے تو نہ دنیا میں بھی کچھ ملنے کا ہے نہ پھر آخرت میں کچھ ملنے کا ہے۔ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے، شیطان رونے لگا، شیطان کے چیلے بولے او گرو جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بولے تمہیں پتہ نہیں اللہ کا آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ جلواگر رو گئے ہیں۔ بولے آ گئے تو کیا بات ہے، اللہ کا سب سے پہلا نبی بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے جسے پیدا فرمایا، اللہ کا نبی آدم علیہ السلام آئے، آپ نہیں روئے۔ یہ در یتیم ہے، اللہ کے سوا لاکھ نبی آئے، آپ نہیں روئے، مگر یہ آخری نبی جسے بولتے ہو یہ تو عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ آئے ہیں، ان کے آنے پہ کیوں رو رہے ہو؟ شیطان والا تمہیں پتہ نہیں وہ اور ہے، یہ اور ہے، وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ بولے ہم نہیں سمجھے، بولے تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، آؤ میرے قریب میں تمہیں سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خطائے اشتیادی ہو گئی، 350 سال روئے، 350 سال ہوئے، اللہ ناراض ہوا، 350 سال روئے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے پریشان کیا، اللہ کے نبی نوح نجی اللہ کے ہاتھ اٹھ گئے، آسمان سے اللہ نے عذاب نازل فرمایا، ان کی امت کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب حضرت لوط علیہ السلام آئے، ان کی امت نے انہیں پریشان کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے، اللہ نے عذاب بھیجا، ان کی امت کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، کسی کی امت کو سور بنا دیا گیا، کسی نبی کی امت پہ عذاب اللہ نے بے ڈکا بھیج کے ہلاک و برباد کر دیا، اللہ نے کسی نبی کی امت پہ آسمان سے بارش بھیج کے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ کریم نے اللہ کے پیارے نبی آتے رہے، ان نبیوں کی امتوں نے جب بھی انہیں ستایا، انہیں پریشان کیا، اللہ کے نبیوں کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ نے انہیں ہلاک و برباد، اللہ نے عذاب بھیجا، ہلاک و برباد ہو گئی ان کی امتیں، مگر یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ جس کا نام ہے، یہ 12 ربیع النور کو دوشنبہ کے دن این خانہ کعبہ کے سامنے عبد المطلب کی حویلی میں عبداللہ کے گھر میں جو لجپال نبی آیا ہے، لجپال نبی آیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آیا ہوں، جب سے دنیا بنی اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، مجھے اللہ نے لعنت کا ٹوک میرے گلے میں ڈال کے مجھے دنیا میں بھیج دیا، خودکار کر کے اللہ نے مجھے لعنتی بنا کے مجھے رب قدیر نے بھیجا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں مہلت مانگی، تو میرے رب تو مجھے جنت سے تو نکالتا ہے، مگر مجھے مہلت دے دے قیامت تک مجھے موت نہ آئے، میرے رب قدیر نے مجھے مہلت دے دی، مجھے قیامت تک موت نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد میں شیطان والا اللہ کے کتنے نبی ان کی امتوں نے پریشان کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے، عذاب آیا، انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا، مگر یہ وہ نبی ہے اس کی امت جائے جتنا بھی اسے پریشان کرے گی، کبھی طائف کی وادیوں میں پریشان، کبھی جنگ خیبر میں، کبھی جنگ بدر میں، کبھی جنگ حنین میں، اس نبی پہ آئے دن پریشانیاں، پتھر پیڑ سے باندھتے رہیں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے، کئی دن کا پاتا ہوگا، اس کے بعد بھی امت پریشان کرے گی، اللہ کے فرشتے آئیں گے، نبی آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، آپ اجازت دے دیں، ایک بار میرے نبی کی بارگاہ میں پہاڑوں کا فرشتہ مقام طائف میں آیا، آنے کے بعد کہتا یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، انہوں نے آپ کو پریشان کیا، اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی، میں پہاڑوں کو چاہوں دونوں کو ملا دوں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، میرے آقا نے فرمایا نا نا نا، میں اس امت کو برباد کرنے کے لیے، اسے ہلاک کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ نے تو مجھے اس امت کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے،
ہدایت کی طرف بلانے والا مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، شیطان کہتا ہے، شیطان نے کہا یہ وہ نبی ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی میں نے کتنوں سے زنا کروائے، کتنوں سے میں نے چوری کروائی ہے، میں کتنوں سے جھوٹ بلواتا ہوں، کتنوں سے قتل و غارت کرواتا ہوں، لڑائی اور دنگے اور فساد کراتا ہوں، مگر یہ وہ نبی ہے جب اللہ رب العزت حساب و کتاب لے گا، میدان محشر قائم ہوگا، یہ ایک سجدہ کرے گا، پوری امت کو بخشوا کے لے جائے گا، پوری امت کو بخشوا کے لے جائے گا، پوری امت کو بخشوا کے لے جائے گا۔ تو بریلی کے تاجدار بولے سب سے بولیے جی لگا کے سبحان اللہ، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی سے پیار کرنے والوں، آؤ سرکاروں سے پاک کی ایک کرامت آپ کو سناؤں، اس کے بعد میں ختم بات کی جائے۔ جی لگا کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور سب کے بول دو یا رسول اللہ۔ یہ تیرے میرے غوث کون ہے؟ یہ غوث کون ہے؟ اللہ کے نبی میرے آقا سید کونین آئے تو حضور کی والدہ کے خواب میں اللہ کے یہ کہ واتبین کی نبی آئے ہو کہ خبریں دینے لگے آمینہ تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو۔ لوگوں بس یہی سمجھو کہ سرکاروں سے پاک کی والدہ طیبہ طاہرہ زکیہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیر جب حضرت غوث پاک کے حمل سے ہوئی، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، اپنی ماں کے شکم میں آئے، تو میرے آقا سید کونین سرور کونو مکان حضرت غوث پاک کی والدہ فرماتی میرے خواب میں نبیوں کے تاجدار آئے، میرے خواب میں نبیوں کے تاجدار سوالات نبیوں کا امام آئے، اور حضرت سیدنا سرکار میرے آقا آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں آئے فاطمہ ام الخیر تمہیں مبارک ہو، تم ولیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان غوث اعظم، گنبد خضرا کانفرنس، علماء اہل سنت۔ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ، اور تھک کے بول دے سبحان اللہ۔ اے نبی، اے فاطمہ ام الخیر تم ولیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو، اللہ نے سرکاروں سے پاک کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا سید کونین کے کلمہ پڑھنے والوں، ایک جنگل، ایک باہر کا واقعہ ہے، دو لوگ جنگل میں جھگڑ رہے تھے، دو لوگ جنگل میں جھگڑ رہے تھے، اور جھگڑ کس بات کر رہے تھے؟ ایک اس میں سے عیسائی تھا اور ایک حضور کا کلمہ پڑھنے والا محمدی تھا، سبحان اللہ۔ ایک حضور کا کلمہ پڑھنے والا محمدی تھا، تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہہ رہا تھا کہ میرے نبی عیسیٰ بڑی شانوں والے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے کی تعریف کرتا نا، بولے عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانوں والے ہیں۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا بولا میرے نبی محمد الرسول اللہ بڑی شانوں والے ہیں۔ ارے یار ذرا جی لگا کے بولیے، بس بات بالکل میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، جی لگا کے بولے یار۔ دو لوگ آپس میں جنگل میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانوں والے، اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ کہنے لگا تیرے نبی عیسیٰ کو، حضرت میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا بولا تیرے نبی کی کیا شان ہے، اپنے نبی کی شان بیان کر۔ بولا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے پاس میں کوئی مادرزاد اندھا، اگر کوئی آنکھوں سے جسے دکھتا نہیں، جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی، یا جو پیدائشی آنکھوں سے میں جس کی روشنی نہیں ہوتی، وہ آتا اگر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرواتا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ روشنی عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ
उसको रोशनी अता फरमा देता। बोले अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में, ईसाई कहता मेरे नबी की बारगाह में कोई कोढ़ी आता, सफेद और काले रंग के जिसके जिस्म पर धब्बे पड़ जाते ना, तो हमारे माहौल में और हमारी जबान में उसे बोलते कोढ़ी, कोढ़ी बोलते ना। कोढ़ी आता, सफेद काले दाग धब्बे वाला आता, आके कहता अल्लाह के नबी मैं कोढ़ी हूँ, मेरे जिस्म में बीमारी लग गई है। अल्लाह के नबी उसके जिस्म पे हाथ फेरते, अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देता था। ईसाई कहने लगा मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई मुर्दा आता, उस मुर्दे को जिंदा फरमा देते थे। अल्लाह ताला ने ये मौजज़े अता फरमाए। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि मेरे पीरे पीरा शेख लासानी महबूबे कुतबे रब्बानी बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी सरकार वो से आजम का उसी रास्ते से गुजर होने लगा, वो से पाक उसी रास्ते से गुजर होने लग गया। मेरे वो उसने देखा दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो लोग आपस में तकरार कर रहे हैं। वो कहता मेरा नबी शानों वाला, वो कहते मेरे नबी शानों वाले। हजरत गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह के बंदो क्यों झगड़ा कर रहे हो, बात क्या है? बोले अल्लाह के बंदे। अभी वो जानता नहीं ईसाई, वो ईसाई हजरत गौसे पाक को नहीं जानता कि ये अल्लाह के वली गौसे पाक हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। बोले अल्लाह के बंदे, ये कहता मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़ी शानों वाले। मेरा दावा ये है अल्लाह के नबी मेरे पाक पैगंबर ईसा बड़ी शानों वाले हैं। बोले मेरा दावा ये कि अल्लाह के नबी की बारगाह में कोई अंधा था उसे आप बीनाई अता फरमा देते, कोई कोढ़ी आता अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देते। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की दी हुई ताकत से उसे शिफा अता फरमा देते। कोई मुर्दा आता, मुर्दे के घर वाले उससे फरमाइश करते ईसा अलैहिस्सलाम से, कहते अल्लाह के नबी हमारे मुर्दे को जिंदा फरमा दे। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जाता था। मेरा कहना ये है मेरे नबी ने तो मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना सुना था मेरे गौस ने फरमाया ओ बंदे खुदा, तू कहता है मेरे नबी बड़ी शानों वाले, मैं भी कहता हूँ ईसा बड़ी शानों वाले। मेरे गौस ने फरमाया तू कहता ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी शानों वाले, और तूने ये बातें बताई ये मैं भी तायीद करता हूँ, कुरान की बात है ये ईसा बड़ी शानों वाले हैं। मगर हकीकत ये जो कहता है कि ईसा से अफजल मेरा नबी है, तो बात इसी की दुरुस्त है, इसलिए कि मेरे नबी की तरह कायनात में कोई नबी नहीं, कायनात में कोई नबी नहीं। बोले फिर आपने भी इसी की बात कही। बोले इसलिए तू कहता है कि मुर्दे मेरे नबी ने जिंदा किए, मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं, मैं नबी के गुलामों का गुलाम अब्दुल कादिर हूँ। तू कहता है तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, आज चल किस कब्रिस्तान में लेके चलता है, कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा। ओ ईसाई मुर्दा जिंदा करना अब्दुल कादिर की मर्जी का होगा, कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा, और मुर्दा जिंदा करना अब्दुल कादिर की मर्जी का होगा। सरकार वो उस पाक को ईसाई कब्रिस्तान में लेके गया और उस कब्र पे ले जाके खड़ा किया जो 150 साल पुरानी कब्र थी, जिसमें मरे हुए जिस शख्स को 150 साल हो गए थे उसकी कब्र पे ले जाके खड़ा किया। और जैसे ही खड़ा किया बोले इस कब्र वाले को आप जिंदा करें। हजरत गौसे पाक ने फरमाया कर दूं जिंदा, लेकिन बात सुने। बोले हाँ कर दीजिए। आपने फरमाया कि ये बता कि ये जो मुर्दे को जिंदा करने के लिए तू कहता है, इसको सिर्फ साधारण इसको खड़ा कर दिया जाए जिंदा करके, या ये जो काम करता था वो काम करता हुआ उठाऊं इसको, जो काम करता था वो काम करता हुआ इसको उठाऊं, या बिल्कुल साधा इसको जिंदा कर दूं? मेरे सरकार गौस पाक ने जब इतना फरमाया तो उसने कहा यार मुर्दा जिंदा करना बड़ी बात है, मुर्दा जिंदा करना बड़ी बात है, मगर उसे पता थोड़ी था ये अल्लाह के वलियों के सरदार गौसे पाक हैं।
تو بولا مردہ زندہ کرنا یہ تو بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرتا تب وہ کام کرتا ہوا اٹھ جائے تو اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ پھر ایسا کر کے دکھا دیجئے۔ میرے سرکار غوث پاک نے جب اتنا اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کی مرضی، اگر آپ ایسا کر کے اٹھا دیں گے تو میں بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، میں بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار غوث پاک اس کی قبر کے پاس میں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کم، نہیں بولیں گے آپ؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا سب کو لگ رہا ہے، مگر آپ آج کے بعد قریشی کے یہاں سے جانے کے بعد کل یاد کریں گے، آج نہیں بول رہے ہیں آپ، ہاں جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ، اور طرف کے بولیے یا رسول اللہ۔ میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ جاؤ میرے حکم سے۔ آپ نے اتنا فرمانا تھا کہ زمین نے اپنا سینہ چیرا، قبر پھٹی، مردہ ڈھولک بجاتا ہوا کھڑا ہوا، ڈھولک بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ بریلی کے تاجدار بولے واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا۔ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، آپ نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب میں بتا دوں، مطلب یہ کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے، جب عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا تھا، اتنی عبادت آپ کرتے تھے رکھتی۔ اور آج نمازوں سے ہماری قوم دور ہے، آج ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ یاد رکھیے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو میرے عزیزو، ماں باپ جیسی دولت مل نہیں سکتی ہے۔ یہ جو آج سراپا عارف رضا قریشی کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے جلسوں میں، اللہ کا شکر ہے اس پروردگار نے اصلاح کیا کہ بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کی جاتی ہے۔ یہ صرف میرے ساتھ کچھ نہیں، یہ صرف میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، آج میں سب آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ۔ جب میں پڑھنے جاتا تھا تو میری ماں دعا کرتی تھی پروردگار میرے بیٹے کو عزت سے بھی نوازنا، علم سے بھی نوازنا۔ اللہ کا شکر ہے اس پروردگار نے علم بھی عطا فرمایا ہے اور اللہ نے عزتیں بھی عطا فرمایا۔ اپنے ماں باپ کی اگر تم قدر کرو گے اور ماں کی دعا تم کر کے دیکھو، اگر ماں کی دعا کی بات تو ایک بات سن لے، جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات تو میں ختم کر چکا تھا بالکل، شجرہ سناؤں گا حضور کا جس کی مجھے فرمائش دی گئی ہے، بس اس کے بعد بات ختم ہو رہی۔ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ ماں کی شان کتنی ہے، ماں کی شان بتا دوں، اس کے بعد بات ختم ہو رہی۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ بڑے پاک پیغمبر ہیں اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرنے جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اچھا جلالی نبی ہے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو جلال بڑے جلدی آتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوئی دور پہ باتیں کرنے جاتے تھے، جو ماں سے محبت نہیں کرتے، جو لوگ ماں کی دعاؤں کو نہیں لیتے، وہ اس واقعے کو سنے، اپنی ماں کا ادب کریں، اپنے باپ کا بھی ادب کریں۔ ایسا نہیں صرف ماں کی محبت ہے ہم پہ اور ماں کا یہ ادب کرنا صرف فرض ہے ہم پہ، ماں باپ دونوں کے لیے وبالوالدین احسان، ماں باپ دونوں کی ہمیں عزت کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوئی دور پہ گئے، ویسے تو کئی بار گئے، رب کی ملاقات میں بات چیت کرنے رب سے جاتے تھے کوئی دور پہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ طیبہ طاہرہ آپ بھی نیک ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ماں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ رب کی بارگاہ میں گئے، جاتے رہتے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن گئے، اس دن گئے جس دن اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کوئی دور پہ گئے،
रब की बारगाह में जाके परवरदिगार से बातें कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया मूसा होश में आना, मूसा होश में आना। मेरे रब की बारगाह में अर्ज करते रब्बा मैं एक वक्त गुजर गया है तुझसे मुलाकात करने, तुझसे बातें करने कोई दूर पे आता हूँ, कभी तूने मुझसे ये नहीं फरमाया ओ मेरे पैगंबर मूसा होश में आना। ओ रब्बे कदीर बात नहीं समझ पाया मैं, आज तू मुझसे क्यों कहता है। अल्लाह के नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम मुझसे आज से पहले मिलने आते थे तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम्हारी माँ जिंदा थी। ओ मूसा तुम्हारी माँ जिंदा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब की बारगाह में अर्ज किया रब्बा बात क्या है। बोले ए मूसा जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तुम जब भी मेरी बारगाह में आते मुझसे बातें करने आते थे। रब्बे कदीर ने फरमाया तुम्हारी वालिदा के हाथ उठ जाते थे और मेरी बारगाह में दुआएं करती रहती थी रब्बा मेरा बेटा मूसा जलाली है, अगर वो जलाल में कोई जुमला तेज बोल जाए परवरदिगार उसकी पकड़ नहीं करना है, उसकी पकड़ नहीं करना। मूसा तुम्हारी माँ थी उसकी दुआ की वजह से मैंने कभी तुम्हारी पकड़ नहीं की। मूसा अब होश में आना, तुम्हारी माँ दुआ करने वाली नहीं, अब तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ दुआ करने वाली नहीं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ दुआ कर दे तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पे गिरफ्त ना करे। तो हम उसी नबी का कलमा पढ़ते, अल्लाह ने जिस नबी को मूसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल व आला बनाया है। तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत वक़ार करना है, हमें अपने माँ बाप का अदब करना है। माँ बाप की फरमाबरदारी करो, माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, याद रखना। माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा। जी लगा कर सब लोग एक बार हुजूर की बारगाह में मोहब्बत के साथ बोल दें या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आपने हुजूर का मुबारक और मुताहर में शजरा पढ़ने जा रहा हूँ। हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। आप हुजूर के बाप दादाओं के नाम सुनेंगे इंशाअल्लाह मजा आएगा। अगर आपसे भी पूछ लिया जाए आपके बाप दादा का नाम तो आप बताएंगे बाप दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा, बस बात खत्म हो गई। इसके बाद हमें पता ही नहीं कि आगे हमारे नाम कहाँ हमारा नस्ब मिल रहा है, कौन है हमारे, पता नहीं है। इतनी हिस्ट्री किसी को पता है? बताइए अगर मैं गलत कहता हूँ। बाप दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा, उसके बाद बात की गिनती खत्म है, पता ही नहीं है कौन। मगर मेरे आका फरमाते अना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब और हसब के एतबार से सब में बेहतर बनाया है, सब में बेहतर बनाया, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी की तरह कायनात में कोई बनाया नहीं। जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। और सबके जरा बस चंद मिनट की 2-3 मिनट की बात है, जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। जरा मजमे में एक बार हंगामा और लगना चाहिए कि आप लोग जिंदा हैं। जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाकर सब लोग एक तरफ से, सब लोग हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर के बाप दादाओं के नाम पे सब लोग बोल दे या रसूल अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे आनुश के बेटे कैनान के बेटे मेलाई के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर के बेटे नमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे अरफिशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारोज के बेटे जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा इंटरनेशनल दौर है, आपने हुजूर का शजरा हजरत आदम से लेकर हुजूर तक सुना होगा। आरिफ रजा कुरैशी आपको हुजूर का शजरा आज गौसे पाक तक सुना के जाएगा और गौसे पाक को यही बताएगा कि गौस पाक की शान कितनी ज्यादा है और गौस पाक का नसब कहां से मिल रहा है। जी लगा के बोले यार। आदम के बेटे शीश के बेटे आनुश के बेटे कैनान के बेटे मेलाई के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर के बेटे नमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे अरफिशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारोज के बेटे नाव के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے پیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے نائس کے بیٹے مکسی کے بیٹے بام کے بیٹے اقراد کے بیٹے ایسر کے بیٹے ذیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ردے کے بیٹے یلجل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے ہمدان کے بیٹے دعا کے بیٹے حبیب کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے معافی کے بیٹے نائس کے بیٹے جاہن کے بیٹے تابق کے بیٹے تداب کے بیٹے بلداس کے بیٹے حساب کے بیٹے ناشر کے بیٹے یبی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلیمان کے بیٹے ہمیسر کے بیٹے ادو کے بیٹے نان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے ریاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے بار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت گنبد خضرا کانفرنس نعرہ حیدری بول دے یار اور طرف سے بول دے یا رسول اللہ عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ غوث پاک کا شجرہ سنو جی لگا کے بولو یا رسول میرے آقا سید کونین کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ جناب خدیجہ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار علی حیدر مولا مشکل کشا کے پیارے بیٹے جناب امام حسن دوسرے بیٹے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے جناب حضرت امام جعفر کے بیٹے جناب حضرت موسیٰ قاسم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے جناب حضرت محمد الجواد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کے بیٹے جناب سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے محمد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ سومئی کی پیاری لخت جگر طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے جناب شیخ لسانی محبوب قطب ربانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم جیلانی واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچو کہ سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں بوئے تلوار تیرا فجر میں آنے والی عارف رضا قریشی نہات کے 2 شعر پڑے گا جی لگا کے بولو یار تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے
है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की, सच पूछो तो अल्लाह की, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा, अरे कल भी था, कल भी था, मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा, अरे कल भी था आज भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मेरे कहने में आपके सुनने में जो लफ्ज़ से खामियां हो गई हों अल्लाह कबूल फरमाए। और ये नौशाद भाई कुरैशी ये बीमार है, 6 महीने से बीमार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हुजूर के जिक्र के सदके में, सरकार वो से पाक के जिक्र के सदके में रब्बे कदीर इन्हें शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। अल्लाह तमाम लोगों को शादो आबाद फरमाए, हर बला मुसीबतों परेशानियों से अल्लाह महफूज फरमाए। ये तमाम डेकोरेशन और तमाम इंतजामात करने वाले इंतजामिया हजरात, ये तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और तमाम को मुबारकबादियाँ देता हूँ। आपने इतना बड़ा प्रोग्राम मनाया, सजाया। अल्लाह जिन लोगों ने भी इसमें इज्तिमा दिरहम सुकन हिस्सा लिया, अल्लाह उन तमाम लोगों की दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। हमारे नन्हे भाई कुरैशी और इमरान भाई कुरैशी साहब और जितने भी अजीज व अकारिब अहबाब और जितने लोग यहाँ पर जलसा सुनने के लिए आए, कोई ये ना समझे आरिफ रजा कुरैशी आए तो कुरैशियों के नाम लिए, ये नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा कोई मजहब और इससे ताल्लुक कोई इतना नहीं, मैं तो नबी का जिक्र करने आया हूँ यार। हुजूर का जिक्र अच्छा आपको लगे तो उस बात को एक्सेप्ट कीजिए। और जितने भी मेरे सामईन यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह तमाम लोगों की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तमाम लोगों को अल्लाह हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार तमाम लोग तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुबे। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायर हिंदुस्तान जनाब कलीम तारिक 12 पंखवी मुकम्मल शाने शायराना के साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उनको पढ़ना है। बिल्कुल आप लोग उठिएगा नहीं, इसलिए कि ये बहुत कीमती वक्त है। इकरार और खैर पढ़ा जाए अपना सामान। माशाअल्लाह बहुत जामे खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी साहब से हम और आप